ایئر فورس ڈے پر جنگی جہازوں کے ذریعے کافی دلچسپ کرتب دکھائے گئے۔ اس دوران IAF چیف نے کہا کہ حالیہ عرصے میں فضائیہ کی جنگی صلاحیتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رافیل اور اپاچے کی شمولیت سے مختلف ممالک کے مقابلے فضائیہ کی صلاحیت کافی بڑھ گئی ہے۔ IAF چیف بھدوریا کے مطابق فضائیہ دشمن کے خلاف اپنی قوت ارادی کا مؤثر مظاہرہ کر چکی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے سرحد پر حالیہ کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے مستعدی سے ایئر فورس کی تعیناتی کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرونز اور خلا میں جنگی صلاحیتوں کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے۔ Right, 3 o'clock. The Tej is flying in once more to carry out 2 nap rolls. Number to the aircraft, Victor Papa 905. The old warhorse was formally reinducted into the Indian Air Force on 4th May. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ایئر فورس ڈے پر فضائیہ کے برسر خدمت اور سبکدوش ہو چکے اہلکاروں اور اعلیٰ افسروں سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے فضائیہ کی خدمات کی ستائش کی۔ قدرتی آفات کے موقع پر فضائیہ کے جوانوں کے ذریعے کی گئی خدمات کو صدر جمہوریہ نے سراہا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ رافیل اور اپاچے جیسے لڑاکا طیاروں کے بیڑے میں شامل ہونے سے فضائیہ کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں فضائیہ اپنا اعلیٰ معیار برقرار رکھے گا۔ وہیں دوسری جانب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایئر فورس ڈے کے موقع پر فضائیہ کے جوانوں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع نے ٹویٹ کیا کہ فضائیہ کے 88 سالہ سفر کے دوران اس کی شاندار خدمات اور جوانوں کی قربانیوں کو یاد کیا۔ وہیں دوسری جانب ایئر فورس ڈے کے موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ نے فضائیہ کو جوانوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے لکھا کہ فضائیہ کے جوانوں کے مصمم ارادوں اور بہادری سے ملک کی خدمات کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت فضائیہ کی طاقت کو مزید بڑھا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹویٹ کیا اور PM مودی کی اگر ٹویٹ کی ہم بات کریں گے تو ایئر فورس ڈے کے موقع پر PM مودی نے فضائیہ کے جوانوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آپ نہ صرف یہ آسمان کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ آفات سماوی کے وقت انسانیت کی خدمت کرنے میں بھی پیش رہتے ہیں۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے آپ کی ہمت ترغیب دینے والی ہے۔ IAF چیف نے ایئر فورس ڈے کے موقع پر اپنے خطاب میں کیا کچھ کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ We are entering an era which will redefine the way we employ aerospace power and conduct integrated multi-domain operations. I feel greatly honored to command this elite force with extremely committed and determined air warriors who continue to strive for excellence in every mission. On behalf of these men and women in blue, I acknowledge with gratitude the invaluable contributions of our esteemed veterans who handed down a legacy built on valor, sacrifice and pioneering spirit. I also pay homage to our fallen braves who made the supreme sacrifice in the line of duty. Today, we again renew our pledge to preserve the rich legacy and pass it on to the generations ahead. Ladies and gentlemen, this year has indeed been an unprecedented one. As the novel coronavirus spread rapidly across the globe, our nation's response was firm, and IAF on its part instituted various proactive measures to counter the spread and minimize the disruption in our functioning. The tenacity and resolve of our air warriors ensured that the IAF
continue to retain its capability and capacity to undertake full-scale operations throughout this period. उधर कोलकाता में बीजेपी